اسپیسیفک کیا انسیڈنٹ تھا, کیا وجہ تھی, ریزن تھی کہ آپ دین کی طرف آ گئے؟ مطلب دنیا سے آپ آئے نا دین کی طرف. یہ ٹرانزیشن ہو گئی بس, کیونکہ وہ فطرت میں کہیں نہ کہیں نور تھا, لیکن وہ سچ نہیں بولنے کی ہمت ہو رہی تھی اپنے آپ سے. اسلام کا ایک ٹیکنیکل سائڈ ہے. ہمارے ہاں لیڈرشپ کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ لیڈرز پیدا ہوتے ہیں, اور ایک یہ کہ بنائے جا سکتے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ لیڈر وہ ہے جو کسی موقف کے اوپر جمع کر سکتا ہو لوگوں کو. ماشاءاللہ بہت سے پولیٹیشینز کے ساتھ آپ کی کافی ساری نشستیں وغیرہ آتی رہتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سی باتیں ہیں جو کبھی بھی ہم کہیں گے نہیں. ملٹری اکیڈمی کاکول, تو کیسا سفر رہا؟ مطلب اس طرح سے کوئی مذہبی حلیے کے ساتھ کوئی صاحب وہاں اس طرح سے گئے ہوں اور لوگوں کو سپیچ کیا ہو, اور وہاں اس طرح سے ان کو کوئی پروٹوکول دیا گیا ہو؟ کاکول جانے کا موقع ملا. اگرچہ 99 کے اندر میں آرمی کے لیے ایکنالجڈ بھی ہوا تھا, لیکن والد صاحب نے جانے نہیں دیا مجھے. ISSB کی کال تھی مجھے کوہاٹ کے لیے. میری اس ٹائم پر جو ہے وہ قوم کے بچوں کو صرف ایک ہی نصیحت ہے, وہ یہ ہے اگر خیر میں بہت زیادہ آگے نہیں ہو رہے نا تو شر سے بچ جانا, یہ بھی بڑی خیر ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بیٹھک کی نشست میں ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں شیخ عاطف احمد, اور ماشاءاللہ سے جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں وہ تو ان سے واقف ہیں, وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو المدرار کے فاؤنڈر ہیں. آج ہم شیخ صاحب سے جو ہے وہ ان کی نجی زندگی, ان کی دعوتی اور جو علمی زندگی ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے, جیسا کہ بیٹھک کے پروگرام کا مقصد ہے. تو شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی مصروف شیڈول میں سے آپ نے وقت نکالا. بیسیکلی ہمارے اس پروگرام بیٹھک کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جزاک اللہ, آپ نے مجھے موقع دیا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا. وہی آپ کو. تو بیسیکلی اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ کوئی عالم دین, کوئی محقق, ریسرچر, دائی, مبلغ ہیں, وہ جو کچھ کر رہے ہیں جی, تو اس کا ایک تعارف جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے, قارئین کے سامنے آ جائے. اور پھر یہ ہے کہ ہر بندے کے بننے میں ایک پروسیس ہوتا ہے. صحیح. بہت سے لوگ آپ کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے جیسا بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ آئیکن, برانڈ, کوئی بھی نام استعمال کر لیں, بن جاتے ہیں. لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, رکھتے ہیں. صحیح ہے. پھر وہ رستہ ڈھونڈتے ہیں جی ایسے کیسے بنا جا سکتا ہے. تو کچھ اس حوالے سے بھی آپ کی نجی زندگی اور یہ اور وہ کہ کیسے آپ نے یہ کوئی علمی سفر طے کیا اور یہاں تک کیسے پہنچے. اور ظاہری بات ہے ہر راستے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں, بندہ ان سے گزرتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنی کچھ فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہمیں کچھ تعارف کروائیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک تاجر فیملی سے تعلق ہے. وی آر کشمیری فیملی, ہم بٹ ہیں ہم لوگ. اور والد صاحب میرے سیالکوٹ سے ہیں اور والدہ میری سیالکوٹ سے ہیں. تو انہوں نے 1965 میں ہجرت کر لی تھی کراچی کی طرف. تو آفیشیلی ہم لوگ ایک کاروباری ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو باقی بھائی زیادہ نیک ہو گئے, تو اور میں جو ہوں ذرا تھوڑا بگڑ گیا, تو اس طرف میرا آنا ہو گیا. تو پھر میں نے میں نے اپنی جو گریجویشن کا میرا سفر تھا وہ میرا 12ویں کے بعد میں امریکہ بھی تھوڑی تعلیم حاصل کی میں نے وہاں پر. لیکن کیونکہ وہ ایک تسلسل چل رہا تھا, بہت سی کنفیوژنس کا, بہت سی تشنگی کا, تو میں پھر لینڈ کیا یہاں پر مدارس کے اندر بھی. اور فیملی کے لحاظ سے روپڑی فیملی کے اندر میری شادی بھی ہوئی, اور ایک حوالے سے آپ بھی ہمارے خاندان کے ہی ہیں, اور ہماری بیگم اور آپ کی بیگم سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. تو ابتدائی سالوں کے اندر شیخ ضیاء اللہ بنی صاحب بھی تھے, اور جامعہ رحمانیہ کے اندر بھی میں پڑھتا رہا ہوں. خلیل الرحمن لکھوی صاحب کے ساتھ بھی میرا تسلسل رہا معہد القرآن کے اندر. تو اسی طریقے سے یہی ایک چھوٹا موٹا بیک گراؤنڈ ہے میرا. یہ بتائیے کہ مطلب وہ کیا اسپیسیفک کیا انسیڈنٹ تھا, کیا وجہ تھی, ریزن تھی کہ آپ دین کی طرف آ گئے؟ مطلب دنیا سے آپ آئے نا دین کی طرف. پورے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے اس حوالے سے کہ میں نے کبھی اپنی سٹوری نہیں سنائی. اکثر لوگ جو مشہور بھی ہو جاتے ہیں اور جو تھوڑی سی انسپریشنل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کے نزدیک اپنی زندگی کے حوال سنانا بہت زیادہ کامن رہا ہے. کیونکہ میں اپنی سٹوری کا کبھی بھی ہیرو نہیں رہا, تو میرے سٹوری کے ہیرو ہمارے علماء ہی تھے, میں تب اور پورا پاکستان تھا. میں نے کبھی یہ شیئر ہی نہیں کیا, مطلب کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کس طرح سوئچ آیا.
تو میں شاید اس روایت کو آج بھی قائم رکھوں گا لیکن کچھ میں ضرور یہاں شیئر کروں گا کہ ڈیفینیٹلی وہ ایک سلسلہ نہیں تھا. صحیح. تو میں باہر بھی پریشان تھا. انفیکٹ لوگ باہر میرے وقتوں کے اندر لوگ باہر جانے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے. انفیکٹ میرا جو I-20 ویزا آیا تھا اسٹوڈنٹ ویزا وہ 9/11 کے بعد آیا تھا. تو جب ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا تو یہ 2 ٹاور گر گئے. تو تب تو میں کنفرم ہو گیا تھا کہ اب نہیں میں جا سکتا. پہلی دفعہ جب میں نے اپلائی کیا تھا باہر کے لیے تو اس وقت بھی امریکن ایمبیسی پہ کسی نے حملہ کر دیا تھا. لوگ تو دیوانے تھے اس ٹائم پر امریکہ جانے کے, دیوانے تھے یورپ میں جانے کے. صحیح. میں وہاں جانے کے 6 مہینے بعد بھی وہیں اٹکے ہوئی, سوئی میری وہیں اٹکی ہوئی تھی. ایک تو کچھ ویلیوز بھی اسٹرانگ تھیں فیملی کی طرف سے, ایک اچھا بیس دیکھا ہوا تھا. تو یہ جو ہے رونق نے تو مجھے امپریس نہیں کیا وہاں پر. تو وہ چیز مجھے تنگ کرتی تھی کہ کیونکہ ایک لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی بھی ہے اکنامکس کا کہ آپ جتنا کنزیوم کریں گے اتنی اس کی مقدار کم ہوتی جائے گی. تو کنزمپشن جتنی میری تیز ہو رہی تھی, آج میں بہت سے بچوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آہستہ آہستہ کھائیں, لمبے عرصے تک کھائیں. صحیح. تو جتنا جلدی کنزیوم کریں گے اتنی زیادہ وہ سوال اور وہ ڈپریشن کھڑا ہو جائے گا سامنے. تو وہ اسی طریقے سے میں وہاں پر بھی نہیں ٹک سکا کیونکہ میں مینٹلی بہت ڈسٹرب تھا, اسپریچولی ڈسٹرب تھا. مینٹلی تو نہیں کہوں گا, اسپریچولی میں روحانی لحاظ سے بہت ڈسٹرب تھا, اور اس لیے مجھے واپس بھی بہت سے حالات میں آنا پڑا. یہاں پر بھی میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا. تو یار دوست بہت تھے, سلسلے بہت تھے. کراچی میں بڑا حلقہ تھا. تو وہ 3-4 بڑے مجھے وقتاً فوقتاً میری لائف میں کچھ بڑے ہیوی جھٹکے مجھے لگے, کرائسس آئے. تو اس نے مجھے بالکل خاموش کیا, اور فائنلی میں نے ایک دن جو ہے وہ دین کی طرف یہ ٹرانزیشن ہو گئی بس, کیونکہ وہ فطرت میں کہیں نہ کہیں نور تھا لیکن وہ سچ نہیں بولنے کی ہمت ہو رہی تھی اپنے آپ سے. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. اچھا یہ بتائیے گا, ابھی ماشاء اللہ سے آپ ایک ادارہ بھی دیکھ رہے ہیں المدرار کے نام سے, تو دین کی تعلیم پہلے آپ نے حاصل کی, پھر آپ نے ایک ادارہ کھڑا کیا, اس کے تحت بہت سے پروجیکٹس ہوں گے. ایک تو آپ ان کا تعارف کروائیں, پھر ذہن میں انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے, کہ ویژن ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, جو بھی سوچنے سمجھنے والا انسان ہے, ماشاء اللہ سے آپ نے تو امریکہ سے بھی پڑھ کے آئے, تو کیا آپ کے ذہن میں کیا سوچ تھی, اور آپ نے وہ جو ایک سفر شروع کیا اس میں کیا کیا مشکلات آئیں, آزمائشیں آئیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس پہ اب مطلب صحیح پیس اور رفتار کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ سارے راز کھولنے آج میرے سے. لیکن پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ میرے خیال سے میں نے صرف اپنے حلقے کے جو علمی حلقے کے لوگوں کے ساتھ اگر میں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو میرے خیال سے شیخ عبید الرحمن شفیق کے ساتھ بھی جب میں نے کیا تھا تو میں نے اس کا وہاں پر بھی جواب دیا تھا. اور یہ بھی صرف آپ ہی کو حق ملے گا کہ جو ہمارے حلقے کے لوگ ہیں, میں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ فرسٹ آف آل نارملی لڑکے جب آتے ہیں کاموں کی طرف یا دین کی طرف بھی آتے ہیں تو بہت پاکٹس ہیں ان کو پکڑنے کے لیے, اور زیادہ تر جو پیشن ہے اور زیادہ تر جو جوش ہے وہ تحریک ہے, محرکات بہت ہیں ہمارے یہاں, اور یہ اس میں جوش ہے, اس میں جذبہ ہے, اس میں ایک فینٹیسی ہے, اس میں ایک مطلب ایک ڈیسٹنی ہے, ایک دشمن ہے, ایک اینڈ ہے, ایک غلبہ ہے, ایک تغلب کی ایک تحریک ہے. تو اس لیے میں نام لیے بغیر کہوں گا کہ وہ ادھر ادھر بہت سے اس طرح کے سلسلے تھے جہاں پر اس وقت میں نہیں سمجھ پا رہا تھا, لیکن بہرحال جانا بھی ہوا اور میں وہاں پر گیا, میں نے سنا بھی. تو خیر سے ایک دن مجھے ایک اچھے قداور آدمی ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ نصاب جو ہے نا یہ پڑھ لیں آپ. تو اس میں ایک دکتور سلمان لشکر کی الواضح تھی اصول فقہ میں, صحیح, اور وہ چھیتاوی صاحب کی کتاب الصرف کتاب النحو تھی. صحیح ہے. ابواب الصرف کے وہ لمبے والے رٹے تھے, اور کتاب التوحید تھی, اور محمود طحان کی تحسیر مصطلح تھی. صحیح. اب انہوں نے اس نصاب کا مجھے کہا کہ اگر اس ماحول میں اور ہمارے دیے ہوئے ماحول میں اگر تم کرو گے کام تو پھر بات ہوگی آگے. ٹھیک ہے. تو وہ اصل میں کیونکہ ایک اچھے رہبر تھے, اچھے مینٹر تھے, تو وہ اصل میں مجھے کچھ اور دکھانا چاہتے تھے. وہ ایک وہ مجھے کلچر سمجھانا چاہتے تھے, اور دوسرا وہ مجھے یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ اس کی کتنی ڈیپتھ ہے. تو میں جب وہاں پر گیا اور مجھے جب کچھ کک نہیں سمجھ میں آیا, اور مجھے پلے ہی کچھ نہیں پڑے, نہ مجھے اور سمجھانے کے طریقے بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہے. تو بڑے بڑے مشائخ کا اس کے اندر میں شیخ خلیل الرحمن لکھوی حفظہ اللہ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے پہ بہت کام کیا, بہت صبر کیا. آج میرے ادارے کے جو شیخ الحدیث ہیں شیخ خلیل الرحمن عزیز صاحب, انہوں نے بھی میرے ساتھ بہت صبر کیا, کیونکہ ویسٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا بولڈ ہونے کا ٹو بی مطلب بہت ایکسپریشن جو ہے نا وہ بہت بولڈ ہونے کی نشانی ہے.
جبکہ یہ جو دنیا تھی جس سے آپ بھی جڑے ہیں اور بھی بہت سے لوگ جڑے ہیں، وہ خاموشی کی دنیا ہے، وہ ایک سکوت ہے، اس میں بہت ضبط کا نام ہے وہ، کہ آپ کے پاس اتنا علم ہو اور آپ خاموش ہیں. ادھر تو کسی کو ایک سطر آ جائے تو وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے اپنے اندر. تو وہ چیز میں نے مجھے بہت متاثر کی. دوسرا، جب آہستہ آہستہ میں نے یہ دیکھا کہ اسلام کا ایک ٹیکنیکل سائڈ ہے، ایک اس کی پروفنڈیٹی ہے، ایک اس کا ایک دقیق پہلو ہے جو اتنی جہاد میں چلا جاتا ہے، جو اصول فقہ کھولتی ہے، جو عبارت النص کھولتی ہے، جو اشارت النص. وہ میرا ٹپنگ پوائنٹ تھا کہ یہ ہے جو میں، اگر میں اپنا آپ کسی کو دوں گا تو وہ میں اس چیز کو، اس کی گلوریفیکیشن کے لیے میں اپنی زندگی دے سکتا ہوں کہ یہ بڑا ہو جائے، یہ بڑا ہو جائے، یہ گرینڈ ہو جائے. اس کے لیے اگر میری زندگی لگ سکتی، حالانکہ زندگی اور بہت سے کاموں میں مانگی جا رہی تھی اس ٹائم پر، آج بھی مانگی جاتی ہے، کہ میرے من نے یہ کہا کہ یہ کوئی چیز ہے جس کو میں جس پائے پہ اگر اس کے لیے کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں تو میں کروں گا. تو اس ٹائم پہ پھر انہوں نے مجھے پوچھا، جب میرا کچھ وقت لگ گیا، کہ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے کہا جی علم تو یہ تو حکومتوں والا علم ہے، یہ تو ریاستوں والا علم ہے، یہ تو علم، یہ تو دنیا پر راج کرنے والا علم. لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ اس کو کچھ دینے کا جو انداز ہے اور جو اس کو جو لے کے جانے کے اندر، اس میں کچھ اگر ہم تغیرات کر لیں تو میرے خیال سے ہم جو ہے ایک بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں. کیونکہ میں جس جہالت سے آیا ہوں، واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک عالم کے اندر اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے، اتنی گہرائی ہوتی ہے، اس کے سوچنے کے میکینزم اتنے پاورفل ہوتے ہیں. اور یہاں پر ایک آدمی آ کے تھوڑی بہت ذرا اصطلاحات بولتا ہے اور لوگ اس کی واہ واہ کر دیتے ہیں. بلکہ آج میں اپنی بھی نفی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب، کہ لوگ ہماری بھی واہ واہ اتنی کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ اصل ڈیپتھ جو ہے وہ تو اسکالسٹک بینچ کی ہے. تو وہاں پھر ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ جی ہارورڈ کے گریجویٹ کو اندر اور مدرسے کے فارغ کے اندر یہ جو خلیج ہے، اس کے اندر ہم جسر کا کام کریں گے. تو یہ باتیں 2008-9 میں ہوتی تھی، اور کچھ آپ کو بھی پتا ہوں گی اس دور میں کہ یہ باتیں جی شیخ عبدالرحمن مدنی حفظہ اللہ، جو آپ کے سسر بھی لگتے ہیں اور ہمارے بھی، میری وائف کے چاچا بھی ہیں، تو یہ وہاں سے فکر تھی کہ ہم یہ جدت اور قدامت کو کس طرح اس کا امتزاج کر سکتے ہیں. تو وہ بلینڈ ہی میرا کانسیپٹ تھا، وہ بلینڈ ہی میرا ٹارگٹ تھا، اور وہ بلینڈ ہی میرا ویژن تھا کہ اس کی سپریمیسی کے لیے میں جو کچھ کر سکا، میں اس کے اندر ایک نوکر کی حیثیت سے بھی کچھ انپٹ دے سکا تو میں ضرور کروں. میرا یہی اس وقت ویژن تھا، اور اسی کو لے کے ہم آگے چلے. الحمدللہ. تو پروجیکٹس کیا کیا چل رہے ہیں آپ کے ابھی المدرار کے تحت؟ تو اس وقت جو تھا ڈاکٹر صاحب، وہ تو ایک پیور روایتی انداز میں نے کام کیا، اور وہ روایت میں نے آج تک زندہ بھی رکھی. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جب آپ تسلسل میں جا رہے ہوتے ہیں تو روایت کو قائم رکھنا بہت مشکل. جو لوگ آگے بڑھے وہ روایت سے ان کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور روایت میں رہتے ہوئے جدت کو قبول کرنا یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. تو آج کی تاریخ کے اندر جو میرا سب سے بڑے، مطلب یہ لفظ بڑا تھوڑے سے عاجزانہ نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال میں اس کو ضرور کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کامیاب کر دی میں ان پہ ضرور کہوں گا. نمبر 1، جیسے میں چاہتا تھا کہ سب سے ٹاپ نوچ برینز جو ہیں وہ اس تعلیم کو ملنے چاہیے. سب سے طاقتور ایپٹیٹیوڈ اس کا ہونا چاہیے. سب سے پاورفل بینچ کے اندر اس کا رسوخ ہونا چاہیے. اور ہوا بھی، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت قابل لوگوں نے آ کے اس میں اپنی کنٹریبیوشن دی، لیکن میری اس ٹائم پر تھی کہ میں اس کی وہ سپریمیسی بنواؤں کہ اس کی تحقیر ختم کی جائے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. انفارچونیٹلی جو دفاع کے لیے بھی آتے ہیں تو وہ 5 موضوعات کے ساتھ ہی آتے ہیں صرف. آج میں آپ کے ساتھ کھل کے بات کروں، جو اس کی اصل ڈیپتھ سمجھانے کی بات تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پیچھے جو فعل ہے وہی محذوف ہے، اس کا مقدر کیسے نکالیں گے پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. تو اس لیے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایک تو ہمارا یہ عالم کا جو کورس ہے، اگر ہم اس کو کنسائز نہیں بھی کر سکیں، اس کی تخفیف نہیں بھی کر سکیں، کم سے کم میں اس کو مین سٹریم پاکستان کے بڑے اداروں کے اندر انٹروڈیوس کروا دوں، ایک ایسے شارٹ فارم نوٹس کے اوپر کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جی اصل امام شاطبی کے پیچھے کیا چل رہا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پیچھے کیا چل رہا ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کے پیچھے کیا چل رہا ہے، امام شافعی کے پیچھے کیا چل رہا ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے کیا، یہ کیا میکینزم کیا چلتے ہیں، جو اصول ہے. تو ماشاءاللہ سے ہم نے پھر بڑی فاسٹ کریش کورسز کرتے کرتے جو تجربات کیے، تو صفہ ہمارا ایک بڑا پرائم
وننگ سکسیزفل چیز رہے گی. 19 بیچز اس کے گریجویٹ ہو گئے, اچھا ماشاء اور وہ 2 سال کا ہمارا کورس تھا, اور اس میں تقریباً کوئی پہلے 750 گھنٹے کی ایجوکیشن تھی جو ہم 450-500 پہ لا چکے ہیں, جس کے اندر دنیا جہاں کے لوگوں نے پڑھا کے, اور اب یہ اتنا انٹرنیشنل ہو گیا کہ ابھی 800 لوگ انرولڈ ہیں. یہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کل کو اگر میں اپنے آپ سے بات کروں کہ بھائی یہ ایک چیز ہے جو مجھے اطمینان دیتی ہے کہ بھائی اتنا بندہ دنیا کے ہر مکتبہ فکر سے, ہر مسلک سے ہو, کسی بھی جگہ سے ہو, وہ آتا ہے, جس میں الوہیت ہے, اس میں اسماء و صفات ہیں, اس میں وراثت کے مسائل ہیں, اس میں فقہ ہے, اس میں حدیث ہے, اس میں تفسیر ہے, اس کے اندر یہ سارے ایلیمنٹس ہیں, اور ہم اس کو انگلش, اردو, عربک کے بلینڈ کے ساتھ چلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد 2 سال کا ہم نے کورس رکھا قدوہ, پھر اس کے بعد 2 سال کا کورس تھا نخبہ, اور پھر ہم نے اس کے آگے یہی سیگے کے اوپر 2 سال کا کورس رکھا تھا ذروہ. اچھا, کہ اس طریقے سے یہ 8 ایئر کو ہم کنسائز کر لیں ود ان 2500 to 3000 آورس. اچھا, تو بہرحال اس میں ہم قدوہ تک تو کامیاب گئے, اور ہمارے پاس ماشاءاللہ. دوسرا بڑا چیلنج یہ تھا کہ میں چاہتا تھا, اس لیے نہیں کہ میں پیسے کماؤں, یہ میں چاہتا تھا کہ اس کورس کی مانیٹری ایویلیویشن بھی ہونی چاہیے. تو آج ماشاءاللہ سے الحمدللہ اس کا ایک اتنا ہیوی بھی نہیں ہے دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں, لیکن ماشاءاللہ سے لوگ اس کی فیس پے کر کے بھی آ رہے ہیں, اور ہم بہت سے لوگوں کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں. دوسرا ہمارا ایک مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ ایک تو یہ ہمارا اکیڈیمکلی بڑا پرائم کورس ہی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ایک ہمیں قرآن کا بڑا شوق پڑا, اپنی جامعہ رحمانیہ جیسی مادر علمی کے اندر بھی, کہ قرآن کا مجھے بہت شوق تھا. ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ جتنی تحریکیں اٹھی ہیں وہ قرآن سے اٹھی ہیں, جتنے لوگ مشہور ہوئے ہیں وہ انہوں نے قرآن سے تحریک اٹھائی. تو قرآن سے اس زمانے کے اندر میں نے کوئی تقریباً 70 to 80 4 to 5 hours کسٹمائزڈ ورک شاپس نکالنی تھی. اچھا, مختلف موضوعات کے اوپر. سورہ فاتحہ کا ایک مقدمہ ہو گیا, فیئرز اینڈ فیلیئرز کا ایک کورس ہو گیا. تو اس طرح 80 ورک شاپس ہیں جو روٹیشن پہ ہماری چلتی رہتی ہے, جو ہم 16 گھنٹے سے 4 گھنٹے کی کسٹمائز کرا سکتے ہیں ایز پر دا ریکوائرمنٹ. یہ ہمارا بڑا اچھا تھا, جس کے اندر فلسفی بھی تھی, فلسفہ بھی تھا, تصور بھی تھا, کانسیپٹ بھی تھا, اور دلیل اور نصوص بھی تھی. یہ بڑا اچھا ہمارا پروجیکٹ چلتا رہا. تیسرا ہمارا یہ ہے کہ ابھی ہم نے ڈیجیٹل ای کامرس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا. اچھا, مطلب ہم یہ چاہتے تھے کہ بھئی ہم یہ مارکیٹ کیوں نہیں ٹیپ کریں, مطلب ایک دیندار آدمی کو ہر مارکیٹ ٹیپ کرنی چاہیے. تو ہم نے یہ مارکیٹ بھی ٹیپ کی, اور الحمدللہ ابھی اپ ورک, فائیور, اور جتنی بھی فری لانسنگ سکلز ہیں جو ڈیجیٹل ای کامرس کی دنیا ہے, امیزون ہو گیا, شاپیفائی ہو گیا, اس کے اندر بھی ہماری ایک ابھی ہیلدی پریزنس آ چکی ہے. ابھی آئی ٹی کی سب سے بڑی کانفرنس ہوئی تھی جنا کنونشن اسلام آباد میں, وہاں پر بھی میں ہشام سرور صاحب کے ساتھ ہی تھا. چوتھی چیز جو ہمارا بڑا ابھی پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے کتابت کا بھی ہمارا بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, ہاں, مگر وہ ابھی اس ٹائم پر منظر عام پہ نہیں آئے, مگر وہ لکھ دی گئی ہیں, مگر اب ہم اس کے سلسلے کو آگے اس کو پبلیکیشنز کی طرف ہم جائیں گے یہاں سے. اور پانچواں جو ہمارا ایک بڑا سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ جو پاکستان کی یوتھ آرگنائزیشنز ہیں, ریلیجیس بھی اور نان ریلیجیس بھی, ان کے ساتھ بھی اتنے تعلقات ہوں کہ ایک بڑی ایکسیکیوشن کی جا سکے اگر کبھی وقت آنے کی ضرورت پڑے. تو سر عام کی ٹیم کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, فکسڈ کے ساتھ بھی ہمارے چل رہے ہیں, اور تقریباً بہت سی 50+ آرگنائزیشنز ہیں جو مدرار کے پینل میں کام کر رہی ہیں اس ٹائم. وہ دینی علیحدہ ہیں, اور نان دینی کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور اس کے علاوہ تعلق ملنا ملانا وہ چل ہی رہا ہے ماشاءاللہ سے. چاہیے ابھی یوتھ کی بات آئی تو ماشاءاللہ سے آپ کے سوشل میڈیا کے پیجز کافی ایکٹیو رہتے ہیں, اور جو لوگ بھی اس سے متعلق ہے چیزیں دیکھنے میں آتی رہتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نوجوان نسل کو, یا پاکستان کی جو سوسائٹی ہے, معاشرہ ہے, جو عام ایک طبقہ ہے, یعنی جن کا دین سے تعلق نہیں ہے, آپ انہیں لبرل کہہ دیں, سیکولر کہہ دیں, یا آپ جو مرضی کہہ دیں, صحیح ہے, تو ان کو ہم دین کی طرف کیسے راغب کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا مطلب آپ نے اس کے حوالے سے کیا کچھ اسٹریٹجی, کچھ پلان کی؟ اور اس میں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو شر ہے نا وہ تیز بہت ہے, بہت ایگریسو آتا ہے, اب وہ بہت فاسٹ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اہل علم اس کو محیط کر کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن بہرحال جو شر کی فیکٹری ہیں نا اس کا مواد اور کانٹینٹ بہت فاسٹ اور ایکسیسیبل ہے, ایک چیز. دوسری بات یہ کہ وہ ریچبل بھی بہت آسان ہے, اور وہ بہت یوزر فرینڈلی کانٹینٹ ہے.
مطلب مشکل نہیں ہے، شر اندر سے بہت مشکل ہوگا، لیکن اس تک پہنچنے کا جو انٹرفیس ہے نا اس پر انہوں نے بہت لگا دیا ہے، مال پیسہ بھی بہت لگایا ہے، مال بھی بہت لگایا ہے. صحیح. اس لیے اور دیکھیں شر نے جب امت کے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے تو اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنی بربادی وہ کرے گا. وہ تو لیسٹ کولیٹرل ڈیمیج پر بھی خوش ہوں گے. اگر 2% ایمان بھی ہم برباد کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت ہے. صحیح ہے. اور اگر یہ زیادہ اب وہ انکنٹرولڈ ہو کچھ، شر کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ اس نے کنٹرولڈ ایول رکھنا ہے یا انکنٹرولڈ ایول رکھنا ہے. صحیح ہے. مقید شر رکھے گا یا وہ خیر کے تو بہت مسئلے ہیں. خیر نے تو اس کو اپروچ بھی کرنا ہے، خیر نے اس کو سنبھالنا بھی ہے، خیر نے اس کو ڈسپلن میں بھی رکھنا ہے، خیر نے اس کو پروٹوکولز بھی سکھانے ہیں، اور خیر نے اس کا تفاوت بھی رکھنا ہے، اور خیر نے اس کی ترویج بھی کرنی ہے، تکمیل بھی کرنی ہے، تجمیل بھی کرنی ہے. یہ سارے ایشوز خیر کے ہیں. صحیح. کہ خیر بھی دیتے دیتے کہیں فساد نہ بن جائے. تو اس میرے نے جو پہلی چیز یہ دیکھی نا، جو سب سے بڑا کام انہوں نے جو میرے اپنے ناقص تجربے ہیں نا، وہ ہے کنسٹرکٹیو آرگیومنٹ. ڈاکٹر صاحب انہوں نے بہت مضبوط کیا اپنا. ٹھیک ہے. کہ فار ایگزامپل ایک بہت بڑا نیریٹو جو اس طبقے سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بنایا کیا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، میں 2010 میں بھی جا کے جب سودی نظام پہ بات کرتا تھا کسی، تو مجھے ایک بینکر نے کہا تھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو میں پھر اس کا کاؤنٹر اس لحاظ پہ تو جو میں وقتی کر سکتا تھا میں کرتا تھا. بھائی کیا ہم نے چلایا نہیں ہے کیا دنیا کو؟ لیکن اب جو لوگ آ رہے ہیں، اچھا ہمارے وقتوں میں ڈاکٹر صاحب اور آپ کے بھی وقتوں کے اندر ایک لحاظ تھا، مطلب ہم شک شبہات بھی نا ایک لحاظ سے کرتے تھے. ایک بہت ملوزے کھاتے رکھی جاتا تھا کہ بھائی فیملیز بھی تھوڑی کنزرویٹیوز تھیں، لوگوں کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی دہریت اور الحاد کو قبول کرنے میں. اب جو ہے نا بولڈ ہو گئے ہیں لوگ. اس کا سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ اس نے زبانیں دی ہیں لوگوں کو، ہمت دلائی ہیں. ایک کچھ بڑے فیکٹرز نے ہمت دلائی ہیں لوگوں کو بولنے کے لیے، کہ وہ جو ہم بولتے ہوئے بھی سوچ رہے ہوتے تھے لیکن بولتے ہوئے بھی 10 بار سوچتے تھے، وہ آج کے بچے کے لیے وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب اتنا آسان ہے کہہ دینا کہ جی آئی ایم این ایتھیسٹ. کتنا آسان ہے الحاد. مطلب ہم تو جو پڑھے ہوئے ہیں تو ہم وہی سوچ. تو میرے خیال سے جو سب سے بڑی چیز میں نے محسوس کی نا، کہ وہ ایک ہمیشہ سے، اور یہ اس کی اسٹریٹجی ہے، ٹینجیبل ریزلٹس دیتا رہا ہے. حصی نتائج دیتا ہے وہ آپ کو. ہمارے نتائج کا ایک حصہ ما فوق الفطرت ہے. مطلب ہم یہ کہ ہماری تحریک اس چیز کی ہے کہ آخرت میں مل جائے گا، اور اگر دنیا میں نہیں ملا تو آخرت اس کا پیور دنیا ہے. تو آپ دیکھیں نا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ إِلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. اس کے سارے آپشنز ہی ٹینجیبل اس کے اوپر ہیں، اور وہ پلے بھی اچھا کر گیا. تو ہمیں تو ڈبل فائٹ کرنی تھی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی وہ اس نے بہت پریکٹیکل کر دیا. فریڈم آف اسپیچ یا آزادی رائے کا ایک یہ خیال کہ ان کو ڈر ہی نہیں ہے نا. اس کو تو ڈر ہی نہیں ہے، وہ تو کسی بھی اینگل میں ہاتھ ڈال سکتا ہے. ہم مقید ہیں. ہم تو اگلے کا شاید لٹریچر بھی نہیں پڑھ سکتے اگر اصول دین کو دیکھا جائے. ہر آدمی کو تو اجازت بھی نہیں ہے پڑھنے کی. تو میرے خیال سے جو سارا ذمہ داری ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ پہ آئے گی، لیڈرز پر آئے گی، اور وہ آبویسلی علماء پر بھی آئے گی، کیونکہ وہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وراثت دین تو ہے ہی علماء کا. لیڈرز ہی یہی ہیں کہ یہ قوم علماء کی رعیت ہے. اس کے لیے جو ایک چیز ہے کہ جی وہ بہت میڈیمز چینج کر رہا ہے، وہ بہت موڈز چینج کر رہا ہے، وہ بہت ایوالو کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی لے کے آ رہا ہے. اور ایک لیول کے اوپر جدھر بھی شہوت کا دروازہ من میں کسی کے بھی کھلے گا ادھر آپشن سر کھل کے ہیں. اب اس کو یہاں لانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک لیول پر جا کے ٹھیک ہے ہم آخرت کا عقیدہ ڈال کے اس کو مضبوط کر سکتے ہیں. شروعات تو کچھ دینا پڑے گا نا اس کو آپ کو. تو وہ سسٹم جو شروعات میں اسے کہیں ایڈجسٹ کرے گا، اور یہ اصول تدریج کے تحت تدرجن اس نے چینج ہونا ہے، اس میں مجھے لگتا ہے ہماری کمزوری ہے. اور اس کے اندر ماڈلز بنانے کے اندر سمجھانے کی بہت ضرورت ہے، ہمارے اپنوں کو بھی، غیروں کو بھی، باہر والوں کو بھی، سسٹم کو بھی، کہ بھائی یہ ٹرانزیشن ایک دن میں نہیں ہو سکتا. 86 صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں وہ ساری سائیکالوجی پر تھی. کان اول ما نزل من القرآن السور المفصل فیہا ذکر الجنت والنار حتی اذا صابت القلوب الی ربها نزل الحلال والحرام. تو میرے خیال سے
بڑے ایس او پیز اور بڑی چیز لانے کے اندر یوتھ کی مسئلے ہیں، اور پلس وہ دکھا بھی رہے ہیں سکسیس. تو اس لیے تھوڑی سی موٹیویشنل سائڈ کو ہم نے ٹچ کیا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، ہم ان سے کہیں کہ ہم تمہاری دنیاوی سکسیس کو انڈورس کرتے ہیں، لیکن یہ مائنسنگ اللہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں نے یہی بہتر سمجھا. ویسے کوشش تو میں بہت جگہوں سے کر رہا تھا کہ یہ بھی چل جائے، وہ بھی چل جائے، وہ بھی چل جائے. وہ جیت کا سفر چل گئی تو وہ تھوڑا وہی ٹیگ لگ گیا آگے سے. کوشش یہی تھی کہ ہم اپنے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ رہیں گے. وہ پھسلیں گے، وہ گریں گے تو ہمیں سنبھالنے کے لیے ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو یوتھ کا ٹرسٹ جیتنا ہے. تو جب ہم اپنی جوانیوں میں نہیں، اپنے بڑوں کی باتیں اس زمانے کے اندر ہمیں نہیں سمجھ میں آتی تھی، تو آج ہمیں ان کے ساتھ یہ بیریئر توڑنے کی بہت ضرورت ہے. جیسے میں آپ سے بات اگر کر سکتا ہوں یا کسی اور بڑوں سے بھی بات کر سکتا ہوں، تو کانسیپٹ یہی ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ ہمیں سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ بھائی یو ڈونٹ نو مائی پرابلمس، آپ نہیں جانتے میرے مسائل کے. اور یہ وائی می یہ ہر دور میں رہا ہے. ہماری جوانیوں میں بھی یہ تھا کہ بھائی تسی نہیں سمجھ سکتے ساڈا مسئلہ کی ہے. آئی تھنک اس کے اندر ایک بہت بڑا پاور فیکٹر انفراسٹرکچر لگے گا اس کو بتانے کے لیے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں. سیکنڈ اپروچ بہت پاورفل آپ کی ہونے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ہونے کی. انہیں یہ پتا ہو کہ بھئی اگر ویسٹ نے اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے، مطلب میں ایک بچے کو جانتا ہوں، اچھی خاصی اس کی تربیت کی، اس کی انکلکیٹ کیا اصول وغیرہ، باہر گیا 6-8 مہینے میں وہ مشکل ہے نا، مشکل ہے ریزسٹ کرنا. آپ کبھی تھے یہ جملہ توڑ دیتا ہے آدمی. آپ کبھی تھے، اب نہیں ہے. اور اب وہ آپ کے سبجیکٹس بھی کھل کے پڑھاتے ہیں، وہ ڈرتے ہی نہیں ہے اس چیز کے، تعصب رکھتے ہیں اچھا خاصا، گھمانا پھرانا ان کو آتا ہوگا. تو میری نظر کے اندر علمی گراؤنڈز کے اوپر بھی ان کے پاس بہت وہ آفر کرتے ہیں، اور سماجی معاشرتی محرکات جو ہیں اس کے اندر بھی ان کا ایکسیس ٹو ہمارے لوگوں تک بہت اسٹرانگ ہے. ہمارا ایکسیس ہمارے لوگوں تک بہت ویک ہے. تو اس کے اندر یونیورسٹی، کالجز اور یہ ساروں کے اندر جو ٹرینڈز آ رہے ہیں اب کہ بھائی ایٹ لیسٹ ہم جا تو رہے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے اس داڑھی کے ساتھ ہمیں کتنی کلیئرنسز چاہیے ہوتی ہیں، کتنے مسائل ہیں، کسی ہم جگہ پہ جاتے ہیں اگلا کتنی خلاف شرع ہمارے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں، کتنے جگہوں پہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. تو تب جا کے کہیں 4 باتوں کے اندر پھر وہ ایک آدھ جملہ بہت بڑا عربی کا نکلتا ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا مجاہد ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم وہاں پر کھڑے ہوں. اور میرے خیال سے اس کے اوپر سارے تھنک ٹینکس کو، سارے بڑوں کو سوچنا پڑے گا. اور آئی تھنک ایک بڑی بینچ سوچ بھی رہی ہے. ابھی بات آئی علماء کی، علماء انبیاء کے ورثاء ہیں. جی ماشاء اللہ سے آپ میں خیر تعریف نہیں کر رہا، خیر سارے لوگ ہی کہیں گے لیڈرشپ کی صلاحیتیں ہیں. ہمارے ہاں لیڈرشپ کے بارے میں 2 آراء ہیں. ایک تو یہ کہ لیڈرز پیدا ہوتے ہیں، اور ایک یہ کہ بنائے جا سکتے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ اور اگر ہم علماء کے کانٹیکس میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئی بات کریں کہ علماء کو سوسائٹی میں ایک مطلب لیڈر کا رول ادا کرنا چاہیے، تو وہ کیسے پاسیبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ ہمارے جو علماء ہیں کیونکہ گیپ ہے بہت زیادہ، اس گیپ کو ہم کیسے برج کر سکتے ہیں کہ علماء اس پوزیشن پہ آئیں؟ مطلب اگر کوئی آنا چاہتا ہے مثال کے طور پہ کہ سوسائٹی کی ہم اس میں ڈرائیونگ موڈ میں آ جائیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے؟ اچھا، پہلا سوال ڈاکٹر صاحب تھا کہ لیڈرز جو ہیں وہ بنتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں یا بنائے جا سکتے ہیں؟ میں نے ابھی ایک بہت بڑی جگہ کے اوپر یہ اچھا، ایک تو آپ جو اصول اشتہاد پڑھا دیتے ہیں نا، تو وہ ڈیفینیشنز خود بنانے کی بھی ایک بڑی عادت ہو جاتی ہے. یہ بھی مدارس کی شان ہے. تو میں نے ایک جگہ کے اوپر بولا بھائی لیڈر وہ ہے جو کسی موقف کے اوپر جمع کر سکتا ہو لوگوں کو. یہ ہے میری کلی، یہ میری کلی ڈیفینیشن ہے، یہ میری اس کی حد ہے میری کہ اب وہ خیر پر بھی جمع کرے گا تو وہ خیر کا لیڈر، اور وہ شر پہ بھی جمع کرے گا تو وہ شر کا لیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. تو لیڈرشپ ایک موقف پر چاہے صحیح ہو یا باطل ہو جمع کرنے کی صلاحیت کا نام ہے. اور جمع کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے اس کے اندر نفسیات اور سائیکالوجی کا ماسٹر تو اسے ہونا ہی ہونا پڑے گا. اگر وہ من ادرک سیاست نفسی فقط ادرک سیاست الناس، اگر وہ نہیں سمجھتا روایات کو، تہذیبات کو، جو ہے وہ اختلافات کو اور تدرجات کو اور نوعیتوں کو، تنوع کو، اگر وہ نہیں سمجھتا زبانوں کو، سٹیٹسوں کو، لیفٹ ونگز کو، رائٹ ونگز کو، اگر وہ نہیں سمجھتا اسالیب کو، زبان کو، ادائیگی کو،
مزاجوں کو اگر وہ نہیں سمجھتا کہ راجپوت کیا ہوتے ہیں، کشمیری ذاتیں کیا ہوتی ہیں، اگر وہ نہیں سمجھ سکتا ان چیزوں کو تو وہ غلطی کھا جائے گا. کیونکہ نفسیات لوگوں کی کل بھی ہوئی تھی، آج بھی ہوئی ہیں کہ وہ ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے جس پر وہ کہیں بھی دل دیا ان کو ہم نے. فکر تو بعد میں آتی ہے، فکری لوگ کم ہی ہوتے ہیں، جذباتی لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. تو میری نظر کے اندر حالات پیدا، ہر ما من مولود الا یولد الفطرہ کے تحت آئی تھنک ایوری بڈی از بورن نیچرل. میرے خیال سے سارے ڈاکٹر صاحب لوگ اپنی کل صلاحیات کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے جو اللہ نے، اس میں اللہ نے کسی کے ساتھ میری نظر میں کبھی نہ اللہ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وہ فبا واہ جو حب دانی جو نصرانی مجسانی و کما کالن، وہ بات کے اوپر دوسری انٹیوشنز پہ چلا جائے گا، انہوں نے اس کو کیا بنا دیا، یا اللہ کے غیر میں لے گئے، یا خود کا الہ بنا دیا، یا اس کی ایک سائڈ کو دبا دیا، یا اس کی ایموشنل کوشنٹ کو دبا دیا، یا اس کے جذبات برباد کر دیا، یا اس کا عقل کا آلہ خراب کر دیا. یہ بات کی کہانی ہے، لیکن بچہ اللہ نے صحیح بھیجا تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ تینوں سورسز دیے تھے تاکہ وہ لیتا اور بلڈ کرتا، اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ وہ ایکٹ پروڈیوس کرتا. تو میری نظر کے اندر ہر انسان کے اندر قائد بننے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ نہ بنے وہ ایک اور بات ہے. قائد بننے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ قائد نہ بنے وہ ایک اور بات ہے. اور ہر انسان میں مقتدی بننے کی بھی صلاحیت رکھی ہے اللہ نے، وہ نہ بنے وہ ایک اور بات ہے. تو اٹ ول آلویز بی اے چوائس. اچھا، کبھی کبھی ایک قائد ایک محل میں مقتدی ہوگا، ایک محل میں قائد ہوگا. تو یہ کلی لحاظ سے قائد جو ہوتا ہے یہ بہت مشکل بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی جگہوں کے اوپر محل میں بینچ آگے دے دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، بھئی یہی سنبھالیں، اور کچھ جگہوں پہ. تو ایک لحاظ سے میری نظر میں یہ حالات پیدا کرتے ہیں، تربیتیں پیدا کرتی ہیں. مطلب ایک کان سن رہا ہے کہ تو نے بڑا کام کرنا ہے، ایک کان سن رہا ہے گھر میں کہ تو نے لوگوں کو لے کے چلنا ہے، ایک کان سن رہا ہے بچپن سے کہ تو نے لوگوں کی برداشت کرنے ہیں، ایک کان سن رہا ہے کہ تو نے باتیں برداشت کرنی ہے، ایک کان سن رہا ہے کہ تنقیدوں کے تیر ہوں گے تیرے خلاف اور تو نے جو ہے نا وہ تو نے برداشت کرنا ہے. ایک کان سن رہا ہے کہ تو نے طائف کے پتھروں کے بعد بھی جو ہے وہ جواب نہیں دینا ان کو، بلکہ رحم کی دعا کر دینی ہے. ایک کان سن رہا ہے کہ تجھے یوسف کی قید ملنی ہے مستقبل، ایک کان سنتا آ رہا ہے کہ تو نے جو ہے اپنا خون کا نذرانہ پیش کرنا. تو وہ انکلکیٹ ہو کے وہ چیز نکلے گی کل کو، کیونکہ وہ آپ انڈو نہیں کر سکتے. اس لیے تو امریکن ریسرچ کہہ رہی تھی کہ 4 سال میں بچے کی شخصیت کا تکمیل ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کرنا ہے نا 4-5 سال میں کر لیں، وہی ہاررز ہوں گے جو اینڈ تک اس کو تنگ کرتے رہیں گے. تو یہ تو میرا مختصر جواب ہے کہ لیڈرز حالات بھی بنا دیتے ہیں، تربیتیں بھی بنا دیتی ہیں، اور کبھی کبھی انتقام بھی بناتا ہے انسان کو قیادت کے لیے. انتقام، بغض، اندر کے جذباتیات کا کوئی ایک حصہ بھی جو نا اس کو ایسا رول لینے پہ آمادہ کر دیتا ہے جو شاید اس کی کمر برداشت نہیں کر سکتی تھی. جہاں تک دوسری بات آتی ہے کہ میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ قیادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑی غلطی میں نے معاشرے میں دیکھی ڈاکٹر صاحب. شوق سب کو ہے، اچھا اس میں حب الالوف کا بھی بڑا حصہ ہے. لوگ قیادت کو نا الوف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. قیادت ڈومیننٹ ہونے کا نام نہیں ہے، قیادت تو پہنچانے کا نام ہے، یا خود کو، یا ایک فلسفے کو، یا ایک قوم کو، یا ایک ٹیم کو. تو اس کے اندر نا لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اوپر کی پوزیشن پہ کیا جاتا ہے. لیڈر ڈاؤن دا لین کام نہیں کرتا شاید کبھی، قائد ہر لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے. میری نظر میں مسلمان معاشرے کی، پاکستانی معاشرے کی قیادت انہی کے پاس جائے گی جس کے پاس ہمیں وہ مرتبہ واپس حاصل کرنے میں مدد جو ہوگی وہ تو اقرا والے کے پاس ہوگی نا، جو اقرا ہے، اور وہ علماء ہے. اس امت کی باغ دوڑ نان اہل علم نہیں لے سکتا. سر میں بھی کوالیفائی نہیں کرتا اس کے لیے، اور شاید آپ بھی یہی رکھتے ہوں گے کہ یہی ایک علم کا مزاج ہے کہ وہ طفل مکتب ہی سمجھے گا آپ کو. یہ کبار کا کام ہے، یہ بڑوں کا کام ہے جو فرق کر سکتے ہیں ان فائن لائنز کے اندر. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر لیس العاقل الذی یعلم الخیر من الشر ولکن العاقل یعلم الخیر من الخیرین والشر من الشرین. کہ اصل علم تو وہ ہے جو 2 خیروں میں سے خیر نکال لے، 2 شروں میں سے بڑے چھوٹے شر. یہ بچوں کو، یہ بڑوں کا کام ہے. یہ اس کا عمر سے بڑا تعلق ہے، اس کا ایج سے بہت تعلق ہے. یہ کتابوں کے حفظ کے بعد بھی نہیں میچور ہو سکتی چیزوں کی. تو اس لیے
ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ ان کے استاد کہتے تھے کہ 40 سال سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھنا، علم تاکہ اس معراج تک پہنچ جائے کہ وہ ساری جہاد کو دیکھ سکے. سو میں اس کو اپنا اینڈ نوٹ یہی دوں گا کہ علماء نے ہی لیڈ کرنا ہے. خیر شر کا موازنہ، محاسبہ اور اس کا مطالعہ اور اس کا مشاہدہ ایک عالم سے بڑھ کے کوئی نہ کر سکتا ہے، نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا. چاہے اس کے میڈیمز کے اندر اس کو دور جدید کے کوئی ٹولز آتے ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک گاؤں کا عالم بھی دور سے شر پہچان سکتا ہے اور دور سے خیر، اس کو اصول پتہ ہے خیر کے. اور خیر اور شر ایک قدیمی تصور ہے، قدیم فلسفہ ہے. یہ آج کا نہیں ہے. نفس یہ پرانی ہے، حالات میں یہ اپنے تغیرات کرتا رہا، تو یہ پرانی ہے. تو جتنا قدیم علم ہے وہ تو ہمارے پاس ہے. اب اس کے اندر وہ انہوں نے جمع کرنے کے لیے جو اوصاف چاہیے اس کے اندر ہر وہ یہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا، اور میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اگر استطاعت میں ہی رہنا ہے تو پھر اپنی استطاعت کے اندر وہ قیادت کیا تک متقاضی ہے. اگر وہ سابقوں کے سیغے کے تحت سبقت لے جانے کی ڈومین ہے، بڑھانا ہے آپ نے، تو جب آپ اپنی قیادت کی ڈومین کو بڑھائیں گے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ کو پھر اس محل کے لوگ نہیں ملیں گے، پھر آپ کو مختلف نوعیت کے لوگ ملیں گے. تو ان کو لیڈ کرنے کے لیے جو 5,000 کروڑ کا آدمی ہے، یا کسی عہدے پہ فائز MNA ہے، یا جج ہے، یا عسکری قیادت ہے، یا سول اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں نا کہ نفس نے تو اپنے آپ کو کیا نہیں بنایا ہوا ان عہدوں کے ساتھ. تو آپ پہلی آئس بریکنگ کیسے کریں گے؟ لے کے تو آپ نے اس کو وہاں تک جانا ہے. آپ آئس بریک کیسے کریں گے؟ اس میں کتنا زور لگے گا، کیا انجن لگے گا صرف زور توڑنے کے لیے کہ سر موقع دیں. تو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب آج آپ کے سامنے میں نے بہت کلام کر لیا، میں معذرت چاہتا ہوں. تو میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں بہت بڑے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی بڑے دنیا دار کمپنی کے، برٹش پیٹرولیم ایک بڑی مانی ہوئی منجی ہوئی کمپنی ہے انگلینڈ کی، اس کے بڑے زبردست HRM کے بندے بیٹھے ہوئے، یا پتہ نہیں کسی اور ایڈمن کے. میں نے انہیں بولا، میں نے کہا سر اگر ہم قرآن حدیث سے کچھ جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کے اگر ہم اصول بتائیں کہ جی ملازمت پہ کس کو رکھنا چاہیے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ میں بولا شیخ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، اللہ اللہ کریں نا، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز میں آپ ریلیجن کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ آپ اسپریچولیٹی والی گراؤنڈز میں رہیں. میں نے کہا سر نہیں، قرآن حدیث میں ہر چیز فرع کی ایک اصل کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی، چاہے اشارتاً ہوگی یا صراحتاً ہوگی. وہ مجھے ٹالتے رہے. ڈاکٹر صاحب میں کہتا رہا کہ تھوڑا موقع دو دیں، ریس میں وائلڈ کارڈ انٹری دے دیں، لیکن انٹری تو دے دیں نا. 15 منٹ کے بعد انہوں نے بولا اچھا آپ ایسا کیا بنا لیں گے جو گورے نے نہیں کیا ہوگا؟ سب تحقیق تو کر لی ہے، بوسٹن یونیورسٹی سے 150 کے قریب PhD نکل آتے ہیں، تو آپ کو اتنے ملک میں نہیں نکلتے ہوں گے. میں نے کہا سر آپ دیکھیں میں چھوٹا سا آدمی ہوں، تو دیں گے تو ہماری جد و جہد یہ ہے کہ آپ اس علم کو وہاں تک پہنچا دیں جو علماء کا ہے. بڑے بڑی دیر کے بعد ان کا مائنڈ بنا دو. انہوں نے کہا کہ فرمائیں حضرت. میں نے کہا قرآن کی آیت ہے نا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ سب سے اچھی اجرت پہ رکھنے کے لیے اگر کسی میں چیزیں دیکھو نا، القوہ اسٹرینتھ، والامانہ آنیسٹی. اب اس میں 4 نکل آئیں گے، اس میں 1 ہوگا، ایک میں 2 ہوں گے، ایک میں 1 یہ والا ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو بڑا تو اس طریقے سے پھر وہ تھوڑے سے ذرا حضرت عاجز ہوئے اور انہوں نے کہا جی ضرور آپ کو موقع دیں گے. تو میری نظر کے اندر کہ اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور بھی چیزوں میں علم کے علاوہ زیادہ وبستۃ فی العلم والجسم، آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا اپنے اس جمود کو رکھیں، اچھی چیز ہے، مگر اس کے ساتھ جو تھوڑا بہت آپ نے لیوریجز کرنی ہے، اور ایک علمی انسان ہی کرے گا، یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں، کیونکہ اس میں پیر سلپ ہونے کے بہت چانسز ہیں. لیکن کچھ ٹوٹے گا تو سلسلہ چلے گا آگے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اصول اور اصل کے ساتھ ہی کمپرومائز کر لیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ علماء کو جو اور آ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. ورک شاپس ہو گئیں، پڑھانے کے انداز بدل گئے، پہلے پاور پوائنٹس نہیں ہوتی تھیں، اب وہ آ گئیں، مدارس میں بھی پاور پوائنٹس آ گئیں، سلسلے بہت تبدیل بھی ہو رہے ہیں. سعودیہ میں اچھے خاصے بدل چکے ہیں، اب تو بہت ایڈوانس
لرننگ پروجیکٹس آ چکے ہیں. ہمارے دور کے اندر تو آپ اندازہ لگائیں اتنے پی ایچ ڈیز بھی نہیں تھے, سارے پڑھ رہے تھے. اب تو ڈاکٹریٹس آ گئے ہیں, اب تو ہم عبارتوں میں عربی بھی دیکھتے ہیں تو انگلش کی بھی, یہ نہیں کہ میں معروب ہوں یا مغلوب ہوں, بٹ وہ جو ان کی اصطلاحات ہیں اب تو بہت منجے لوگ ہیں, بہت ٹاپ نوچ اسکالرز ہیں, ریسرچرز ہیں, جن کا مواد پڑھنے کے بعد مزہ آ جاتا ہے اور بندہ بھی کہتا ہے. اور ایک ہمیں شوق بھی ہے نا کہ جو ڈیپتھ اور جو دقیق نقطہ علماء نکال کے لاتے ہیں وہ مزہ کسی اور کی تحریر پڑھنے میں ہوتا نہیں ہے ویسے. تو میرے خیال سے بس تھوڑا سا اگر ہم کلچر کو ملوزے خاطر رکھ کے تھوڑے سے میڈیمز چینج کریں گے, اٹھا لیں گے لوگ. یہ میرا تجربہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی فریکوینسی بدلنی ہے اور لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے آپ کو, کیونکہ لوگ مانتے ہیں کہ دین میں گہرائی ہے, دین میں ڈیپتھ ہے. ماشاءاللہ سے آپ کا یہ ایک خاص یونیک کہنا چاہیے کہ ایکسپیرینس, سوشل میڈیا پہ بھی کافی آپ کی امیجز وغیرہ وائرل ہوئیں, ملٹری اکیڈمی کا, کول کا, تو کیسا سفر رہا؟ مطلب کیا آپ نے وہاں پہ, آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ اس سے پہلے ہم نہیں دیکھتے کوئی مطلب اس طرح سے کوئی مذہبی حلیے کے ساتھ کوئی صاحب وہاں اس طرح سے گئے ہوں اور لوگوں کو سپیچ کیا ہو اور وہاں اس طرح سے ان کو کوئی پروٹوکول دیا گیا ہو. تو کیسا رہا؟ پہلے تو میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کو ہی دوں گا. اللہ ہی تھا, اللہ ہی ہے, اللہ ہی کرتا ہے. دنیا کے اندر جن لوگوں نے میری تیاریاں کرائیں ان وقتوں کے لیے, اور جنہوں نے میرے دھیان میں ڈاکٹر حمزہ مدنی ہیں, شیخ ضیاء اللہ بنی صاحب ہیں, حافظہ اللہ, آپ ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, ڈاکٹر خلیل مان لکھوی صاحب ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ستیانہ بنگلہ کے عتیق اللہ سلفی صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کرے چھتوی صاحب کے اوپر, حفیظ اللہ, عبداللہ میں چھتوی صاحب ہے. تو جن لوگوں نے میرے اوپر بہت محنت کی, جنہوں نے مجھے, ابو نعمان بشیر صاحب حفیظ اللہ, میں ان کا بہت مرید ہوں, ہمارے مرشد ہیں. تو پہلے تو بھائی دیز ور دا پیپل نا جنہوں نے محنت کی, میرے پہ وقت لگایا, مجھے ایک علیحدہ سے کیئر بھی بڑی دی. تو ایک تو میں ان سب کو کریڈٹ ضرور دوں گا. دوسری بات ہے جب ہم آپ پہنچے تو ہم تو اتنے عرصے کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں بھائی کہ یہ تو مشکل ترین ٹاسک ہے کہیں پہ پینیٹریٹ کرنا, کہیں جانا, کہیں بات کرنا. پی ایم اے میں پہنچنے کے بعد مجھے پہلے احساس ہوا کہ میں یہاں کر کیا رہا ہوں کیونکہ میں نے وہاں پہ دیکھا بھائی ادھر تو 14 ملکوں کی فوج ہے, اوپر سے ہر فیلڈ کا جو ایک جائنٹ ہے وہاں پڑھا رہا ہے. دوسرا وہ دونوں لے کے چل رہے ہیں, وہ ماں فوق الفطرت بھی لے کے چل رہے ہیں, ماں تحت الفطرت بھی لے کے چل رہے ہیں. وہ نیچرل بھی ہیں, سپر نیچرل. سیاچین کے بارڈر کے, سیاچین کی ہائٹ کے اوپر وہاں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس, کوئی میتھ نہیں ہے وہاں پر, پیور توکل ہے, اور وہ مانتے بھی ہیں. تو دونوں دنیا کا ایک میں نے امتزاج دیکھا, تو میں نے یہی دیکھا کہ میں ادھر ایسا کیا کر سکوں گا, کیا بات کر سکتا ہوں میں ایسی جو انہوں نے نہ سنی ہو نہ ایکسپیرینس کی ہو. تو پریکٹیکل گراؤنڈز میں بھی ہیں وہ, اوپر سے ایک جنگی آدمی, تو ہر وقت ترکیب تدبیر بدل رہا ہوتا ہے. تو میں تو جب وہاں پہنچا تو میں تو پہلے پریشان ہو گیا کہ میں یہاں کروں گا. خوشی تو تھی کہ جی کاکول جانے کا موقع ملا, اگرچہ 99 کے اندر میں آرمی کے لیے ایکنالجڈ بھی ہوا تھا, لیکن والد صاحب نے جانے نہیں دیا مجھے. ISSB کی کال تھی مجھے کوہاٹ کے لیے, تو ایک وہ بھی مجھے فیل ہوئی کہ چلو بھائی انہیں سالہ میں بعد جا رہے ہیں تو ایک وہ لیکچر دین جا رہے ہیں. اور دوسرا جب میں نے دیکھا وہاں پر کہ وہ ڈسپلن, اچھا ہم مستقل مزاجی کی سب سے زیادہ بات کرتے ہیں, میں ڈسپلن کی باتیں کرتا ہوں, نظریات کے ڈسپلن کی بات کرتا ہوں, لیکن وہاں وہ زیادہ ہی الٹرا ڈسپلن تھا ڈاکٹر صاحب. اس کی آپ مثال لیں کہ جو ڈرل انسٹرکٹر تھا نا, جو PMA روڈ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس کی پتلون میں سلوٹ نہ آئے, وہ اس کے لیے بیٹھتا نہیں تھا 8 گھنٹے. اچھا, اتنی کمٹمنٹ. اور میں تو کبھی کبھی انہوں جا کے کہنے لگے بھائی تینوں رحم نہیں آتا, بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے آئے نے. تو انہوں نے کہا وہ پہلے خود ہی, وہ جو خودی ہے نا, اقبال کی خودی پیدا کرنے کے لیے نا, وہ نفس کی خودی ختم ہی کر دیتے ہیں پہلے اس میں. تو بڑے محبت سے لے کے گئے اور بڑا اچھا انہوں نے مجھے رہائش بھی بڑی اچھی دی. لیکن اس کے بعد جو ہے نا پھر اچھا میرا اس ٹائم پہ برن ہال میں بھی لیکچر تھا, تو بریگیڈیئر رضوان صاحب نے مجھے بلایا ہوا تھا وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ رہائش یہاں پہ اگر ہو جائے تو رہائش کی بھی کوئی بات ہوئی, کہ PMA ماشاء اللہ اون کرتی ہے نا, تو پورا اون کرتی ہے. وہ کہتے نہیں جی شیخ صاحب ادھر ہی رہیں گے 3 دن, جو دن انہوں نے ٹریول کرنا ہے وہ سارا ہمارا. پروٹوکول بہت اچھا دیا. پروٹوکول سے مراد ہے پروٹوکول مجھے وہاں رہنے کا, وہ دوسرے پروٹوکول کی بات نہیں کر رہا میں. اور دوسرا یہ تھا کہ جب وقت آیا تو
جو کمانڈنٹ تھے اس کے پی ایم اے کے جنرل عمر بخاری صاحب، تو وہ ایک زمانے میں ڈرامہ آیا تھا سنہرے دن، جس کے اندر نا یہ فوج میں کیسے بھرتیاں ہوتی ہیں اور بڑا وہ اس میں بھی آئے ہوئے تھے. تو مجھے اچھے خاصے فون کالز آ رہے تھے کہ جی، اور یہ میرے خیال سے ڈی جی رینجر سندھ بھی تھے. تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے ہمارا سلام بھیج دیجیے گا، ہمارے سینئر آفیسر رہے ہیں. تو بہرحال مجھے 20 منٹ ملے ان سے بات کرنے کے، اور اس کے اندر میں نے جو ہے، یہ آج میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب کھولا، میں نے کسی کے آگے بات نہیں کھولی. تو وہ 20 منٹ کے اندر جو ہے میں نے ان سے بات کی، اور ایک بہت اچھے اسلوب پہ بات تھی. اور انہوں نے مجھے بڑا ڈائریکٹلی بھی پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، مطلب یہ تو مجھے پتا تھا کیا کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ اپنی سنائیں. تو میں جو کر سکتا تھا میں نے بات کی. بہرحال پھر مجھے پورے پروٹوکالز بتایا گیا کہ آپ نے اندر جانا ہے تو وہ یوں ہو جائیں گے، آپ نے پہلے واک کر کے جانا ہے، پھر یہاں سے آپ یوں کر کے اوپر آئیں گے، پھر ایک کیڈٹ آئے گا وہ آپ کے آگے وہ ہاؤس کو اوپن کرے گا، پھر وہ اس حالت میں ہوں گے تو پھر وہ یوں ہو جائیں گے. مطلب ہر چیز ڈسپلن میں تھی. اس میں کچھ بچے جو ہے وہ سو بھی رہے تھے کیونکہ انہوں نے رگڑا ہے نہ لگتا پیاسی. تو بہرحال پھر وہاں پر میں نے فیصلوں کی تکمیل اور شک شبہات اور یقین کے بیچ میں کس طریقے سے انسان ایک معیار تک پہنچتا ہے، اس پر میں نے کلام شروع کیا. اور اس کے بعد جو سوالات ہوئے نا، دیکھیں ہم ہر جگہ بھی جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو کیونکہ اتنی مشکل بحثیں ہم نے ویسے ہی کر لی ہوتی ہیں یا ویسے سن بھی لی ہوتی ہیں، تو سوال وہی 150 سوال ہیں جو چلتے رہتے ہیں. مستقل مزاجی کیسے ہو جائے، کامیابی کیسے مل جائے گی، وسوسوں سے کیسے کروں، لوگوں کی تنقید سے کیسے بچوں. وہاں کے سوالات جو تھے نا وہ ڈفرینٹ تھے، they were very different. مطلب پتہ چل رہا تھا کہ کام ہوا ہوا ان پہ. تو انہوں نے آ کے پھر میرے لیکچر کو اینڈنگ نوٹ دیا، جو ایک ہمارے یونیورسٹی کالج میں بھی ہوتا ہے کہ پرنسپل آتے ہیں یا جو ایچ او ڈی ہوتا ہے وہ آ کے کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میری وہاں سے رخصت ہوئی. لیکن یہ میرے لیے ایک بہت اعزاز کی بات تھی کہ بینگ اسٹوڈنٹ آف نالج، ایک دینی مدرسے سے تعلق رکھتے ہوئے ایک اتنا بڑے ہاؤس نے مجھے آنر کیا وہاں پر. تو یہ میرے لیے بڑی ایک میں اللہ کی طرف سے دین سمجھتا ہوں اس کی، اور ایک اچھا موقع رکھتا ہوں کہ یہاں تک بھی جی معاملہ اللہ نے کرا دیا الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، بہت اچھا. اچھا بس ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سیکنڈ لاسٹ کوشچن آخر میں، تو بس آپ سے ایک نصیحت ہی چاہیں گے کہ ماشاءاللہ بہت سے پولیٹیشینس کے ساتھ آپ کی کافی ساری نشستیں وغیرہ آتی رہتی ہیں، اور تو بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، مطلب جنہیں آپ کہہ لیں کہ جی بہت مالدار سامی ہے یا دین کی طرف آپ کہہ دیں ان کا کوئی خاص اتنا رجحان نہیں ہوتا. تو اس میں کیا حکمت ہے، یا اس میں آپ نے مطلب اس سفر میں آپ نے کیا سیکھا، کیا لرن کیا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سی باتیں ہیں جو کبھی بھی ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ کہنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں بہت گہرائیاں ہوتی ہیں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے بنیاد رکھی تھی ہماری، انہوں نے کچھ پہلو اتنے اچھے طریقے سے پکے کر دیے ہیں کہ حالات کے خونی منظر کے اندر بھی نا جینا لازم ہو جاتا ہے ہمارے لیے، ہم جی جاتے ہیں. تو آٹومیٹکلی اور بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جی سیاست میں تو نہیں آپ کا آنے کا پروگرام فلان ڈیم. اصل میں نے ایک چیز دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب، جو بھی ہلکا سا مشہور ہو رہا ہے نا آج کل، اس سے یہ سوال ضرور کر لیتے ہیں. اچھا وہ شاید خود بھی پسند کر لیتے ہیں کہ ہم سے یہ سوال ہو. تو میں اپنی اوقات کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں اپنی حیثیت کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں اپنا قد بھی جانتا ہوں، میں کتنا میرا قد نہیں ہے اور کتنا میرا قد شاید تھوڑا بہت ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ سفر کے اندر مختلف قسم کی تناظر اور مختلف قسم کی تصاویر اور مختلف قسم کے لوگ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے سفر سے ہٹ گیا ہوں. ٹھیک ہے، دیٹ از دیئر. مجھے جو کام کرنے کا شوق تھا میں وہی کروں گا. یہ مینس ٹو این اینڈ ہے. پاور کبھی بھی اصل نہیں ہوتی. ہاں اب اس کے اندر کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے تو وہ بھی روایتیں پڑھی ہوئی ہیں، بڑے ٹھوک ٹھوک کے ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ یہ ان کے دروازوں کے اوپر جانا جو ہے نا وہ علماء کے لیے زیب بھی نہیں دیتا. مطلب اس طرح کا ایک بہت اسٹرانگ موقف ہے. تو الحمدللہ وہ سب مائنڈ کے اندر ہے. اگر وہ آتے بھی ہیں یا پیار بھی کرتے ہیں یا عزت دیتے ہیں یا ہماری تقاریر سے ان کی زندگی کے کوئی مسائل اللہ نے سولو کیے ہیں، تو بہرحال میں اپنی حدود قیود کے ساتھ ہی ملتا ہوں اور نصیحت بھی اپنے لحاظ سے کرتا ہوں. اور میں نے ابھی خان صاحب کو بھی ایک نصیحت کی تھی، شہریار آفریدی صاحب نے مجھے بہت پیار دیا، بہت عزت دی، اور وہاں پر بھی میں نے جو کام کرنا تھا، میرا کام الدین النصیحہ کے تحت میں وہ کرتا رہوں گا. باقی لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں. ہمارے اصل ہیروز ہمارے علماء ہیں، اور یہی میری زندگی کی تحریک ہے کہ میں ان کی سوورنٹی کے لیے، ان کے غلبے کے لیے جہاں جس حد تک بھی، اور اگر کچھ بنا بھی تو یہی امید رکھتا ہوں کہ ان سے یہی وفا ہوگی کہ امت سے خیانت نہ ہو، کہ میں
اگر کہیں پہنچوں گا بھی زندگی میں تو انہی کو ہی بہت بڑے رکھوں گا. آپ لوگ ہی ہیں سارے جنہوں نے, کیونکہ یہ ہمارا شاید فن ہو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ علیحدہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور مین سٹریم میں جو لوگ ہیں وہ میرے خیال سے اہل علم ہی ہیں, اہل دانش ہی ہیں. انہی کا حق ہے, انہی کی قوم ہے, انہی کی رعایا ہے اور انہی کی رہے گی. نہیں, وہ آپ کی ماشاءاللہ وہ جو امیج لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا تھا جو حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب کے ساتھ تھی علماء کے حلقوں میں, جو کہ ہمارا بھی رابطہ رہتا ہے. جی جی. تو لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا نہیں, علماء کے حلقے میں. وہ اصل میں گیا ہوا تھا دبئی اپنے کسی سلسلے میں, تو انہوں نے وہ کہتے بھی ایسے نا, او یار آ جا تو میں چلا گیا ان کے پاس. بہت ہی میں کہتا ہوں کہ among one of the gems of the Pakistan, ثناء اللہ زاہدی is indeed a great giant of this ummah. اور ابھی بھی وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں, اور میں بلکہ انہوں نے مجھے ایسی آفر کی ہے کہ وہ شاید مجھے نہیں لگتا کسی اور کی, وہ مجھے خاص کچھ علوم پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ اور تم بیٹھو اور میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر. اور میں نے بھی ان کو مطلب مدرار کی سرپرست اعلیٰ ہونے کی ہماری آپس میں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں آئی ایم ویری امپریسڈ بائی ہیم, آئی ایم ویری انسپائرڈ بائی ہیم. ہی از اے گریٹ جائنٹ آئی وڈ سے. وہ تو ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے, ان کا اپنا مزہ ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کے شو کے اندر, کیونکہ آپ ہمارے ہی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں, دنیا گھومی دیکھ بھی لیا. ایک دنیا گھومی ہدایت سے پہلے, ایک دنیا دیکھی ہدایت کے بعد, ایک دنیا دیکھی علم سے پہلے, ایک دنیا دیکھی علم کے بعد. وہ جو لذت ہے نا وہ انہی محفلوں میں تھی, وہ علم کی محفلوں میں تھی اور وہ علماء کی تھی. میں وہیں کا سپاہی ہوں اور میرا اللہ اختتام اسی پر ہی کرے. آخر میں بس ہمارے یوتھ کے لیے کوئی نصیحت کرنے کو عمومی سی کیا کرنا چاہیے؟ ویسے آپ ماشاءاللہ اپنی اسپیچز میں بھی کرتے ہوں گے, تو کچھ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی. میری اس ٹائم پر جو ہے وہ قوم کے بچوں کو صرف ایک ہی نصیحت ہے, وہ یہ ہے کہ سامنے ہی ثمر ہوتا ہے, سامنے ہی کچھ ہی تھوڑے سے دیر کے بعد صبر ہو, تھوڑے سے صبر کے بعد ہی ثمر ہوتا ہے. ثمر سا کے ساتھ. اس ایج کو بچا لیں اپنی, یہ میری سب سے بڑی نصیحت ہے. اگر خیر میں بہت زیادہ آگے نہیں ہو رہے نا تو شر سے بچ جانا یہ بھی بڑی خیر ہے. ہولڈ کر کے رکھیں. یہ اپنی یہ 16 سے 28 کی عمر جو ہے نا یہ بربادیوں کی عمر ہے, اور یہی بربادیاں آگے انقلابوں کی عمر بن جاتی ہیں. ان کے تجربہ بہت ہے, جو برباد نہیں ہوتا وہ بات بھی نہیں. لیکن اگر بچا لیں گے, تیزیوں سے بچ جائیں. علمی بچوں کو تو میں یہی کہوں گا, چاہے دینی, یہ تیزیاں جو ہیں نا, یہ تیزیاں, یہ جوانی کے علم کی سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تیز بڑا ہے. بہت تیزی ہے اس علم کو ریٹین کرنے کے اندر, بہت مشکل کام ہے علم کو کا جو حمل ہے اپنے اندر رکھنا. تو اگر یہ صرف اپنا گارڈ آن کر کے, صرف اس توسط کے اندر رہتے ہوئے, زیادہ ایکسٹرا ریزلٹس اپنے 20s کے اندر نہ ایکسپیکٹ کریں, 30s میں جا کے بڑے بڑے فیصلے کر لیں. 20s اپنی سنبھال لیں صرف, اور لرننگ کا پروسیس رکھیں, ایکسپیریمنٹیشن کنٹرولڈ ہو تھوڑی سی. میری نظر کے اندر یہ 30 کے بعد جو ہے نا یہ انکنٹرولبل لیڈرشپ ہوگی ان کی لائف کے اندر. جزاکم اللہ, بہت شکریہ شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے وقت نکالا. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا بیٹھک کا پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں ہم ایک نئے عالم دین, ایک نئے اسکالر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.